مسیح یسوع کے جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ستارہ سنیل اور پاسٹر شفیق کنول صاحب۔ اور ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مسیح یسوع کی الوہیت، ڈیوینٹی آف کرائسٹ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے پہلے بھی 4 یا 5 پروگرام ہو چکے ہیں اور اسی موضوع کو لے کر ہم نے آج کا پروگرام مرتب کیا ہے۔ اور آج کا پروگرام ہمارا ابو الحقائق صاحب کے سوالات پر مبنی ہے، اور ہم پاسٹر شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ پاسٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آج کے جو ابو الحقائق صاحب کے سوالات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ۔ ہاں جی، پہلا سوال پاسٹر صاحب یہ ہے کہ ابو الحقائق صاحب کہتے ہیں کہ خدا بیٹا یعنی یسوع مسیح موت پر فتح پانے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے اور اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے بیٹا کہلایا۔ اس طرح دیگر 2 اقنوم تو ناقص ٹھہرتے ہیں، 2 اقنوم یعنی کہ پاک روح اور خدا باپ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ انہوں نے سوال اٹھایا رومیوں کے خط سے، جی ہاں، پہلا باب اس کی 2، 3، 4 آیت۔ یہ پڑھ دیں تاکہ ناظرین کو زیادہ کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ حوالہ ضرور پڑھ دیتی ہوں تاکہ ناظرین کو بھی بات سمجھ میں آ جائے جو کچھ ابو الحقائق صاحب کہنا چاہتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ اچھا جی، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے انہوں نے یہ حوالہ کوٹ کیا ہے، بلکہ 4 آیت سے۔ لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ شکریہ جی، اگین ابو الحقائق صاحب کو بھی اور ناظرین کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اس کے کانٹیکسٹ کو، امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور پھر براڈر کانٹیکسٹ کو بھی سمجھا کرے تاکہ بات آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے۔ جی، مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران جو یہودی، جو اسرائیلی مسیح یسوع کی مخالفت کر رہے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی مخالفت کیوں تھی۔ 3-4 وجوہات تھی، جن میں ایک وجہ آج کے سوال کے تناظر کے اندر وہ یہ تھی کہ مسیح یسوع چونکہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے، خدا کہتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو مسیح کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاف تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کوہتاہ نظر تھے، ان کو وہ مسیحیت کو دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ مسیح کو اتنا جانتے تھے کہ اس کی وہ بہنوں کی شادی ادھر ہوئی ہے، یہ یوسف کا بیٹا ہے، اس کا باپ بڑا ہی ہے، ہاں بس اس سے زیادہ نہیں وہ سمجھتے۔ ٹھیک، اب مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، ٹھیک، یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کا انہوں نے برا منایا کہ یہ خدائی دعویٰ ہے، پتھر بھی اٹھا لیے۔ تو جہاں جہاں مسیح اپنے آپ کو خدا ثابت کرتے تھے کہ مفلوج کو کہا بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس بات کا بھی برا منایا کہ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اچھا، کئی اور جگہوں پہ بھی آپ یہ دیکھیں تو مسیح یسوع نے 13 یہ دعوے کیے جن کے اینڈ میں آتا ہے ایگو ایمی یا عبرانی زبان میں انیہو۔ یہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ خدائی دعویٰ ہے، اور وہ لوگ اس بات کا برا مانتے تھے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسیح یسوع نظریہ تثلیث بیان کر رہے تھے اور مخالفت ہو رہی تھی۔ باپ کو وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے، یہوہ کو پہلے سے جانتے تھے، یہوہ کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی۔ اگر یسوع مسیح چھوٹتے یہ کہہ دیتے کہ مجھے یہوہ نے بھیجا ہے اور میں اس کا نبی ہوں تو کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن چونکہ مسیح یسوع اختیار کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں، ہوا اور پانی کو حکم دے دیتے تھے کہ تھم جا، تو یہ بات یہودیوں کو گراں گزرتی تھی۔ اچھا، تو پھر چونکہ مخالفت وہ باپ کی اور رول قدس کی نہیں کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے بیٹے کی۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے کے بارے میں ہی پولس رسول کہتا ہے کہ بھئی یہ وجوہات ہے، ایک تو پاکیزگی ہے جو کسی انسان میں تو ہو نہیں سکتی، ایک اس میں قدرت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ مر گیا اور 3 دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو لا محالہ وہ خدا کا بیٹا یا خدا، یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں خدائی صفات تھی۔ تو اگر مسیح یسوع کو کہ خدا ہونے کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
خدا نخواستہ باپ اور رول کو ناقص خدا بن جاتے ہیں. یہ ان کی اپنی اختراع ہے, یہ اپنی ان کی مسکنسیپشن ہے, بائبل نے ایسا کہیں نہیں کہا. تو جو لوگ مسیح سے نشان طلب کرتے تھے کہ ہم آپ سے نشان دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ نشان یہ نہیں مانگ رہے تھے. عام طور پر نبیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں کوئی نشانی تو نشانی دے, اور یہ بات ان کی جائز بھی ہے. لیکن مسیح کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نشانی دے, یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے. یہ وہ مان رہے تھے کہ لازر کو زندہ کر دیا, 4 دن کے مردے کو, یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا, 5000 کو کھانا کھلا دیا, اور پانی کی مے بنا دی. یہ سب ان کو پتہ تھا. معجزات. وہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ تیز لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کر رہے ہو خدائی دعویٰ, تو بھائی اس کا نشان چاہیے. تو مسیح نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو, اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں, ان کو یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. اچھا, کسی نے ایک دفعہ یہ بھی اعتراض کر دیا, تو پھر مسیح نے نشان دیا, کیوں نہیں دیا تھا. یہ نشان دیا تھا کہ وہ 3 دن کے لیے قبر میں تھے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو یہاں پر ابو الحقائق کا یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نادانی ہے, کہ چونکہ مسیح یسوع کے بیٹے کے خدا ہونے کی ڈیفینیشن کی ہے, کہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی, چونکہ لوگ اس کو انسان کے طور پر دیکھیں, اس لیے وہاں پر ضروری تھا کہ اس کا ہی تعارف کروایا جائے کہ بھائی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں. لیکن رول کس کے اور باپ کے خدا نہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے. اچھا بس اب ہم انہی کے سوال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگلا ان کا سوال ہے, اقانیم ثلاثہ مکمل خدا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اس لیے ناقص ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اقانیم ثلاثہ یہ مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. نہیں, وہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہے. وہ ان کی قدرت ایک, ان کا ایسنس ایک, اور ان کا منصوبہ ایک, ان کا مشن ایک, اور یہ یگانگت اس طریقے سے پرفیکٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں گاڈ از ون. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم چونکہ انسان ہیں, ہم 3 آدمی سیکریٹری بن جاتے ہیں بینک میں, تو ہمارا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اختلاف ہو جائے گا. لیکن خدا کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اچھا, تو ان کا مشن بھی ایک ہے, تو وہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. وہ ہم کہتے ہیں بیٹا کامل خدا, باپ کامل خدا, پاک روح کامل خدا, تو محتاج نہیں ہو ایک دوسرے کے. ٹھیک. ہاں, ایسا ضرور ہے کہ کچھ کام ہے وہ انہوں نے اپنی باہمی رضامندی سے طے کر لیا. مثلا مسیح کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا. باپ نے قربانی کا منصوبہ بنایا تھا کہ کفارے کے لیے. ہاں, لکبہ جو بھی کام ہوا لیکن یونٹی کے ساتھ. رول قدس اگر آتا ہے تو مشن کے کام میں اس نے لوگوں کی مدد کی, اور ابھی تک مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال بھی ہے ان کا, باپ ازلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ ازلی ہے مگر بیٹا بعد میں پیدا ہوا ہے, لہٰذا بیٹا ابدی نہیں ہو سکتا ہے. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, جہاں یہ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ شاید ترجمہ کرنے والوں کی بھی کچھ زیادتی آپ کہہ سکتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کو اتنا موضوع نہیں ہے. جو اونلی بیگاٹن ہے وہاں پہ ہونا چاہیے تھا بے مثال بیٹا, کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے, لیکن انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا. پنجابی کے اندر بھی یہ بات ہے جی, ایدے وغیرہ تو کوئی جمیا ہی نہیں, وہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے مثال ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا. تو یہ جو بعد میں پیدا ہونے والی کہانی ہے, یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ مسیح پیدا ہوا, وہ مجسم ہوا, اس کا وجود پہلے سے ہے. یہ ایریس تھا جس نے کہا کہ جی مسیح ازلی نہیں ہے, اس کی پیدائش کا ایک وقت ہے, لہذا وہ مخلوق ہے. ہم یہ بات نہیں مانتے. وہ ازلی اور ابدی, اول اور آخر, الفا اور اومیگا ہے, اور قادر مطلق خدا ہے. یوحنا پہلا باب, یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت, وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اس آیت میں کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور یہی کلام خدا تھا. وہاں پر لفظ استعمال ہوا ابتدا کے لیے آرخے. آرخے کا بھی ہماری اردو بائبل نے ترجمہ کر دیا ابتدا. مجھے جو بہتر لفظ لگتا ہے وہ ازل ہونا چاہیے تھا, فارسی کا لفظ ہے.
لیکن پھر بھی کانٹیکسٹ سے ہمیں سمجھنا سمجھنا چاہیے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیشہ سے یہ آپ سمجھیں. تو جب مسیح کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں ازلی بھی سے موجود ہوں اور ابدی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. روح کا بیٹے کے بغیر وجود ممکن نہیں ہے کیونکہ روح بیٹے سے صادر ہے. ان کا یہ اعتراض ہے کہ روح بھی ازلی نہیں ہے، جیسے بیٹا ازلی نہیں ہے روح بھی ازلی نہیں ہے. وہ بعض آیات کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. یہ مسیح نے کہا تھا کہ میں جا کا رول کو بھیجوں گا، تو شاید کچھ تھیالوجینز نے بھی ایسا کہا کہ وہ باپ سے صادر ہے، بیٹے سے صادر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ بیٹا رول کو ازل سے ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی لوگ اس کو اس طرح بیان کر دیتے ہیں جی کہ وہ شریعت کا دور تھا اور آج فضل کا دور ہے. اچھا وہ بیٹے کا دور تھا، پہلے باپ تھا. یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں باپ بیٹا رول کو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی الگ نہیں ہوتے. ہاں البتہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو باپ ہمیں فرنٹ پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رول قدس اور بیٹا موجود نہیں ہیں، لیکن وہ پس منظر میں ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا اگر آپ کی آنکھ بڑی دوربین ہے، باریک بینی سے دیکھ سکتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ رول قدس کو اور بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں. زبور 2 تو واضح کہتا ہے کہ آپ مسیح کو اور باپ کو الگ نہیں کر سکتے، اور الگ کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنسے گا اور ان کا مضاحکہ اڑائے گا. کہیں پر خدا نے انسان کا مضاحکہ نہیں اڑایا، لیکن صرف اس موقع پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں باپ کے اور مسیح کے وجود کو نہیں مانتا، اس نظریے کو نہیں مانتا. تو نیو ٹیسٹامنٹ میں جب مسیح اس دنیا میں تھے تو بیٹا فرنٹ پہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اور رول قدس کا وجود نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں پس منظر میں نظر آتے ہیں. جب روح القدس آ گیا عید پینتیکوست کے دن، تو روح القدس فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے. وہاں آپ دیکھیں مال کی مطلب ہر ایک نے اپنے وقت پہ کام کیا نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یونٹی کے ساتھ کیا، یونٹی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. سم ٹائم ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہی ہے جی. اور یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں جی اب فضل کا دور ہے تو وہ شریعت کا دور تھا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہنا نہیں آتا. بات یہ ہے کہ فضل کا دور وہ بھی فضل ہی کا دور تھا اور یہ بھی ہے. فرق صرف ہاں جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اس کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے اس کو چمڑے کا لباس دیا، یہ فضل نہیں تھا؟ اور خدا نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو کتاب مینول کے طور پر دے دی انسان کو، یہ فضل نہیں ہے؟ یہ فضل ہے کہ اتنی بہترین اور پرفیکٹ کتاب دی، یہ فضل کی وجہ سے دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ فضل عام ہو گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا جی اس وقت فضل نہیں تھا اور اب ہے، اس وقت بیٹا نہیں تھا اور اب ہے، یہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا پاس صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کو بیٹا کب کہا گیا؟ 4 ممکنہ صورتیں وہ بیان کرتے ہیں جس میں مسیح کو بیٹا کہا گیا، یا اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی، ایک تو پیدائش کے وقت میں، پھر اس کے بپتسمے کے وقت میں، پھر صلیبی موت کے وقت میں، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بیٹا کہا گیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جو حوالہ بھی پڑھا شروع میں ہاں اسی کا. جی ہاں اصل میں تو انہوں نے اپنی بات ہی رومیوں سے شروع کیا کہ یہاں پہ اس کو بیٹا کہا گیا. اگین میں کہوں گا کہ یہ اس سوال میں تو ویسے تو سارے سوال ان کے مس کنسیپشنز ہیں، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی سوال کرتا ہے وہ سوال نہیں ہوتے، وہ ان کی مس کنسیپشن ہوتی ہے. جب ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ غلط ہوتی ہے، جب ہم کلیئر کر دیتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکنہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہ ساری نیو ٹیسٹامنٹ کی بتائیں. تو کہہ رہے اس کے علاوہ تو کہیں یہ لکھا نہیں ہوا کہ مسیح کو بیٹا کہا گیا. دیکھیں بیٹے کا کانسیپٹ بہت دور سے شروع ہوا تھا. مثلا بائبل میں آپ دیکھیں کہ رومیوں میں تو ڈیفینیشن اس کی دی گئی، اور یوحنا کی انجیل میں 5 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کے بارے میں کہ ہی واز سیلف ایگزسٹنٹ. تو سیلف ایگزسٹنٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کسی سے مستعار نہیں دی، وہ ازل سے ہی اس کے پاس زندگی ہے. اور یہ جو سیلف ایگزسٹنٹ والی بات ہے یہ خدائی بات ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدرک میثق اور عبدالنجو کو جب ڈالا گیا آگ کی بھٹی میں، تو وہاں پر ایک چوتھی شخصیت نظر آ رہی تھی، اور کیا کہا گیا کہ اس کی صورت الہ زادہ کی. وہ شاید جو الہ زادہ ہے وہ عربی اصطلاح لکھ دی
ان کو سمجھ نہیں ہے. اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کی صورت خدا کے بیٹے کی سی تھی. تو خدا کا بیٹا تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا. زبور 2 میں بھی مسیح کی شخصیت کے بارے میں لکھا گیا, اور اینڈ میں لکھا, زبور 2 کے اینڈ میں لکھا کہ بیٹے کو چومو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں راستے میں ہلاک کر دے. تو بیٹا شروع سے ہی تھا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ وہی بات کرتے ہیں جو ایریس نے بات کی تھی. وہ اس کو مخلوق مانتے تھے, خالق نہیں مانتا تھا. خالق نہیں مانتے تھے, ابدی اور ازلی نہیں مانتے تھے. ان کے ذہن میں بھی یہ ہے جی کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں اچانک سے اس کو بیٹا 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 کہہ دیا تو گڑبڑ ہوگی. نہیں, ٹھیک. اب آتے ہیں پاس محمد اختر صاحب کے سوال کی طرف. محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ مسیحوں کی 80 پشتیں مسیح کو خدا مانتے مانتے قبروں میں چلی گئیں, مر کھپ گئیں, اور آج بھی مسیح اتنی بے تکلفی سے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں. مسیح یسوع کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مسیح اس طرح سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے وہ ذاتی طور پر اس میں جانتے ہیں. 2 سوال انہوں نے کر لیے. جی, ایک سوال تو یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے. بے تکلفی, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. دوسری بات کہتے ہیں کہ بیٹا ماننے کا فائدہ کیا, جاتے تو ازل سے 2000 سال سے قبروں میں ہی جا رہے ہیں. قبروں میں جا رہے ہیں. نہیں, ان کو غلط فہمی ہے. یہ مسیحی ایمان کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, 4.5 کروڑ مسیحی انہوں نے نذرانہ مطلب اپنی جانیں نذرانے کے طور پر پیش کی, شہید ہوئے. لیکن ہمارا ماننا یہ نہیں ہے کہ قبروں میں جا کے گل سڑ گئے. آپ نے امیر آدمی کی کہانی تمثیل سنی ہوگی کہ جو لازر تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں گیا تھا. ہمارا ایمان ہے کہ جتنے مسیحی حالت ایمان میں مرے ہیں وہ باپ ابراہیم کی گود میں, وہ مسیح کے ساتھ ہے. مسیح نے تو ڈاکو کو کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو مسیحی اگر مرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور دلیری سے جان دے دیتے ہیں, جامع شہادت نوش کرتے ہیں, ہسٹری بھری پڑی ہے, تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ آسمان پہ جائیں گے اور وہاں جائیں گے جہاں مسیح کے قدموں میں جا کے بیٹھیں گے, بلکہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. مسیح کا اپنا یہ قول ہے کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرے گا. جی بالکل. مسیحیت امید پہ ہے, اور مسیحیوں کے پاس ایک زندہ امید ہے. جی. اور دوسرے لوگ زبانی جمع خرچ کر دیتے ہیں جی کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے. ہمارا ایکچولی قیامت پر ایمان ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو مسیحی ایمان میں مرا, مسیح نے جس طرح لازر کو آواز دی تھی, ہمیں بھی ایک وقت آئے گا آواز دے گا اور ہم قبروں میں سے جی اٹھیں گے اور اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. یہ ان کی ہے خوش فہمی. جی. اچھا, دوسرا اس سوال کا حصہ کیا تھا کہ وہ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں. تو بے تکلفی سے ہم کیوں نہ بات کریں جب حق دیا ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ خدا ہے, ہم اس کو خدا مانتے ہیں, اور جب ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ قبر میں سے مردوں میں سے جی اٹھے, اور جب ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کر لیا, تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم جو مانگتے ہیں ہمارے لیے ہو جاتا ہے. تو ہم بے تکلفی سے کیوں نہ بات کریں. ہاں, یہ وہ لوگ جن کے ذہن میں خدا کا تصور اتنا کلیئر نہیں ہے, وہ بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتے. مطلب جو پتھروں کے گرد چکر لگاتا وہ بے تکلفی سے کیا بات کرے گا, اس کو تو پتا کہ یہ پتھر ہے. تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. یونانی بھی یہی سوچتے تھے, مسلمان بھی. تو جب بے نیاز ہے تو آپ مریں, ڈوبیں, بیمار ہوں, اس کو کیا, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو آسمان پہ بیٹھا, اس کو کیا, مرو اپنی مرضی سے مر رہے, میں کیا کروں گا. ہمیں پتا کہ ہمارا خدا ہماری آواز, ہماری دعائیں سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. میں یہ سوال ان کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ ان کے تجربات اس کا پس منظر ہے. حضور کی بیٹی نے, حضرت فاطمہ نے پوچھا, قیامت کے بارے میں پوچھا ہوگا, تو حضور نے ان کو فرمایا, مسلم حدیث مسلم جلد نمبر 1 میں ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری پھپھی صفیہ, اور اے اہل قریش, میں قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر قرآن مجید میں سورہ احقاف کی 9 آیت میں آیا ہے کہ نہ مجھے یہ معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, نہ مجھے یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں, جو خدا کے بارے میں اس طریقے سے سوچتے ہیں, بلکہ اس سے ایک قدم آگے کہ سورہ مریم کی 68 سے لے کر 72 آیت تک کہ تمام لوگ بشمول مسلمان مومنین وہ بھی پہلے جہنم میں جائیں گے. اچھا, وہ پھر اس کے بعد سزا پوری کرنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے
وہ سزا کتنی ہے وہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ سزا کتنی ہے. تو ایک نماز اگر آپ نے مس کی تو 50,000 ایئرز اس کی سزا. 2 نمازیں مس ہوگی تو 1,00,000 سال. دیگر جرائم کی اس کا گوشوارہ فرق ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 50,000 سال بھی آپ نے جہنم کی آگ میں گزارنے ہیں تو وہ غالب صحیح کہتا ہے نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کے مشاہدات اور تجربات یہ ہیں وہ خدا کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو مسیح نے یہ بات بتائی کہ بھئی آپ نے دعا کرنی ہے تو بڑی بے تکلفی سے دعا کرو, ایسے ہی دعا کرو جیسے آپ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتے ہو. اس لیے شروع کرو اے ہمارے باپ. اب اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابو داؤد کی حدیث کے اندر دعائے ربانی پوری لکھ دی ہے, اچھا, لیکن شروع میں باپ کی جگہ انہوں نے رب لگا دیا. اچھا, تو ان کو تو بے تکلف ہونا خود بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم بے شک مسیح کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے. کر سکتا ہے, بے شک. ابا صاحب میں اگر ایک یہ سوال یہ بات بھی کہنا چاہوں تو کیا یہ بات درست ہے کہ مسیح کے ساتھ اتنی بے تکلفی اس وجہ سے بھی کہ اس کے ساتھ ہمارے کئی رشتے ہیں, باپ کا بھی ہے, بیٹے کا بھی ہے, دوست بھی ہے, تو یہ رشتے ایسے جن میں ہم بے تکلفی سے جس نے ہماری خاطر اپنی جان دینے سے گریز نہیں کیا تو ہماری تو اس کے ساتھ پھر وہ کیا کہتے ہیں دوستی مضبوط ہوتا جائے گا دن بدن. ہاں, بلکہ یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ مسیحیت دیگر ریلیجن سے ڈیفرنٹ بھی اسی لیے ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ, ہمارا باپ کے ساتھ, ہمارا رول قدس کے ساتھ ایک رشتہ ہے. جی بالکل, ہاں. تو اسی رشتے کے اندر ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں. ہم تو ایک سیکنڈ ان سے الگ ہونا پسند نہیں جی بالکل درست کہا پسا. امید ہے محمد اختر صاحب آپ کو آپ کے سوال کی اور اس کے جواب کی ٹھیک طور سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو ہمارے اسکرین پر جب نمبر آئیں گے تو آپ ان نمبرز پر پاسٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی مزید اصلاح کے لیے. پاسٹر صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ اکثر اسکالرس کا خیال ہے کہ اناجیل موافقہ یعنی کہ سناپٹک گاسپل جو ہے یوحنا کی انجیل سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو مسیح کو خدا ثابت کرتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پہلی 3 سناپٹک گاسپل ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے, ہاں, اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ مسیح کو خدا. میں اسی طرف آ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ 2-3 باتیں کوٹ کرتے ہیں نا جو کلیئر کریں گے اس سوال کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا, وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری اس طرح کی باتیں. مگر جو باقی 3 اناجیلیں ہیں ان میں اس قسم کا کوئی بات نہیں پیش کی گئی ہے, صرف یوحنا کی انجیل کے سوا. دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا, یہ بعض لبرل سکالرز نے اور کئی کرسچن سکالر نے بھی یہ بات کہہ دی کہ سناپٹک گاسپلز جو پہلی 3 ہیں یہ فرق ہے اور یوحنا کی انجیل فرق ہے. یوحنا کی انجیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا ثابت کرتی ہے یہ. لیکن اگر آپ آرتھوڈاکس کرسچنز کو پڑھیں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے کیس فار کرائسٹ بائی لی اسٹراوبل, اس میں پڑھے وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ وہ اس تھیوری کو رد کر دیتا ہے. چاروں اناجیل الہام سے ہیں اور چاروں اناجیل ایک ہی بات کرتی ہیں. مطلب جیسا کہ آپ کہیں کہ مسیح کو خدا یا انسان, تو وہ چاروں انجیلیں ایک ہی بات کرتی ہیں, ان کا ایجنڈا مختلف نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 حوالے آپ نے پیش کیے کہ میں اور باپ ایک ہے, اس کا مطلب میں بھی خدا ہوں, اور جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا, اس کا مطلب میں بھی خدا ہوں, اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کو نہیں دے سکتا, میں بھی خدا ہوں. تو باقی اناجیل میں یہ باتیں نہیں ہیں, باقی میں بھی یہی باتیں ہیں. آپ کے سمجھنے میں فرق ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں متی 14 باب میں اور مرکز 6 باب میں ایک واقعہ ہے کہ مسیح یسوع پانی پر چل کے آتے ہیں, اور جب پانیوں پر چل کے آتے ہیں تو شاگرد ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہمارے ترجمے میں ہے کہ ڈرو مت میں ہوں, انگریزی میں فیئر ناٹ آئی ہے. تو بعض اوقات ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ وہی لفظ ہے جو یوحنا کی انجیل کے 7 دعووں کے اینڈ میں آتا ہے, ایگو ایمی. یہاں بھی ایگو ایمی
میں ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرکز میں بھی ہے، بتی میں بھی ہے میں ہوں، اور میں ہوں خدائی دعویٰ. یہ تو اسی دعوے کی وجہ سے تو یہودی زیادہ مسیح کے خلاف ہوئے تھے کہ اس نے کہا کہ پیشتر اس سے ابراہیم تھا ایگو ایمی، میں ہوں. اور یہ وہی بات ہے جو خدا نے موسیٰ کو کہی تھی کہ میں جو ہوں سو ہوں انی ہوں، عبرانی کے اندر انی ہوں. تو یہاں پر یہ بات بھی اس کو خدا ثابت کر رہا. انہوں نے اپنے ٹھیک ہے کہ مقصد کوئی سامنے رکھ کے لکھا، لیکن اس بات سے وہ بھی انکار نہیں کرتے کہ مسیح خدا نہیں تھا. دوسرا واقعہ کہ یہ تینوں اناجیل مسیح کو سن آف مین کہہ کے مخاطب کرتے، ابن آدم. ہاں ابن آدم. یاد رکھیے گا کہ ابن آدم بھی خدائی دعویٰ ہے. بھئی اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرتی ہیں اور میں کہتا ہوں اچھا میں انسان ہوں یا ابن آدم ہوں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ سارے ابن آدم ہیں. بھئی یہ کوئی نئی بات، لیکن سمجھے یہ نئی بات تھی. تو پھر نئی بات کیا تھی پاسا؟ نئی بات تھی تو اس لیے وہ کہتے تھے، یہی میں بتاتا ہوں نا. نئی بات یہ تھی کہ میں ہوں خدا لیکن انسان بن کے آیا اس کے اندر. تو یہ بھی ڈیوائن دعویٰ ہے، کیونکہ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف ابن آدم لکھا ہے ابن آدم اس لیے آیا. تو آیا کہاں سے تھا؟ آسمان سے. تو یہ بھی اچھا. آگے جو مشنری پرسپیکٹیو ہے، ہم جہاں بھی انجیل کی منادی کرتے ہیں، جب تک منادی سننے والا مسیح کو خداوند اور خدا تسلیم نہیں کرتا تو ہماری منسٹری کا پھل ظاہر نہیں ہوتا. تو ہم تو بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک خدا کے جلال کے لیے، خدا باپ کے جلال کے لیے اس کو خداوند تسلیم کرے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. تو یہ کہنا جی کہ ایک انجیل نے تو مسیح کو خدا ثابت کر دیا، باقی انجیلیں خاموش ہیں. نہیں، وہ خاموش نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی ان کیا کہتے ہیں کہ گہری نظر سے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی بھی مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے، پاسٹر شفیق کمل کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. لیکن چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ بولیے، سچ کو کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. خداوند مسیح یسوع کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.